أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بزرگوں اور بھائیوں دوستوں، ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم مجلس ذکر میں شریک ہوئے. اللہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو قبول فرمائے اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک جسم عطا فرمایا ہے اور ایک روح عطا فرمائی ہے. جسم کے لیے انسان تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھی غذا کما سکے اور اس کو استعمال کر سکے. اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے. اچھا اس کو لباس میسر ہو جائے، اچھی صحت حاصل ہو جائے، جتنے جتن دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کو وہ انجام دیتا ہے اور رات اور دن اس میں مصروف و مشغول رہتا ہے. دوسری چیز اللہ رب العزت نے ہمیں روح عطا فرمائی، وہی اصل ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے جسم میں ڈالا. ایک وقت آئے گا کہ روح کو اللہ جسم سے نکال دے گا، وہی ہماری موت ہوگی. جسم کی خوراک ہے، روح کی بھی اپنی خوراک ہے. روح زندہ ہے تو انسان زندہ ہے. اگر ہم روح کو خوراک نہیں دے پا رہے ہیں، اس کی جو غذا اور ضرورت ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم دنیا میں دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. اس لیے کہ روح کی خوراک، روح کی غذا ہمیں میسر نہیں ہے، اس کا ہم انتظام نہیں کر پائے. اور روح کو زندہ کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی پر ہم نے محنت نہیں کی. یہ مجلس ذکر جو قائم کی جاتی ہے تو اسی لیے تاکہ ہماری روح زندہ ہو جائے، روح کو غذا ملے اور روح آباد ہو جائے اور سرشار ہو جائے. روح کی غذا کے لیے ہمیں اپنے اکابرین سے وابستہ ہونا ہوگا، بزرگوں سے، پیروں سے، جو ہمارے مشائخ ہیں ان سے نسبت کو قائم کرنا ہوگا تاکہ ہمیں وہ فیض پہنچائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں چاہیے تھیں. ان میں سے تو علم نافع، اس کو مدارس والوں نے آباد رکھا ہے الحمدللہ، سند متصل سے اپنے سارے علوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں. دوسرا جذبہ عمل، جو فیض ہے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، اس کا پورا انتظام، اس کی پوری حفاظت، اس کی پوری جدوجہد، اس کی پوری کوششیں ہمارے اکابرین، مشائخ اور پیروں نے کی. اس کا بھی سلسلہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں رائج ہے، قادری سلسلہ، نقشبندی ہے، شیخ بندی ہے،
جہاں جو نقشبندی، خیربندی اور چشتی اور قادری سلسلے ہیں، ان کی مشق محنت کرتے ہیں، ہم سب کو ان سے وابستہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم ان سے وابستہ نہیں ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، تو علم تو ہمیں علماء سے ملے گا، لیکن جو روحانی فیض ہے، روحانی جو غذا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو انہی کی در کی حاضری دینی پڑے گی، انہی کی در کی غلامی کرنی ہوگی، تبھی ہمیں وہ فیض مل سکتا ہے۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، کار را بگذار مرد حال شو، کار را بگذار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ زبانی جو کچھ جمع خرچ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے دستبردار ہو جائیے، کار را بگذار مرد حال شو۔ خود کا عجیب و غریب جو عملی نمونہ ہے، جو فیض ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈبا دیجئے۔ کسی کامل مرد مل جاتا ہے تو اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دیجئے، پامال کر دیجئے، ان کے سامنے اپنے آپ کو غلام بنا کر صرف ان کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں بے فضلی تعالیٰ ہمیشہ اچھے مشائخ، قطب الاطہار، قطب الارشاد، بلند رتبے کے اللہ رب العزت نے ہم کو اکابرین نصیب فرمائے ہیں۔ ملکی پیمانے کے، عالمی پیمانے کے، علاقائی اور صوبائی پیمانے کے اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اکابرین کی اس صف میں ہم کو ان لوگوں کا غلام بنایا ہے کہ جس کے سامنے ساری دنیا غلام ہے۔ ہمیں ان اکابرین سے جڑنے کی اور ان سے فیض پانے کی، ان سے دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سلسلہ اس علاقے میں اور یہاں بھی دیگر جگہوں میں جس طرح پہلے جذبہ اور شوق تھا کہ محنت کرنے کا ایک بلغلہ تھا، اس میں اس مادی دنیا نے ضرور کمزور تو کر دیا، مدھم تو کر دیا ہے، لیکن سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اس لیے ہمیں ان کو اور مضبوطی کے ساتھ میں ہم خود بھی، ہمارے اپنے بچوں کو بھی، پورے معاشرے کو بھی ان سلسلوں سے جوڑا جائے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم اور دائم کی جائے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ سانس و سانسی آدمی پر صغیر پر حکومت کر رہا ہے، اور حیرت اور کمال یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ اجمیر شریف میں سو رہا، وہ پورے بر صغیر میں حکومت کر رہا، جن کے قلوب کھنچے ہوئے پوری محبت میں سرشار ہو کر ان کو منع کرنے کے باوجود لوگ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے کہ وہاں جانے سے روحانیت کو تازگی، عمدگی اور فیض ملتا ہے، اور بزرگوں کے سلسلے میں لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے عاشقانہ نسبت رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تب تک اتنا وہ اللہ اللہ کرنے لگے کہ دنیا والے ان کو پاگل کہنے لگے کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں دیتی۔ اتنا اپنے آپ پر اللہ کی ذات کا غلبہ کر دیا جائے، اپنے آپ کو اتنا اس میں مصروف، اتنا ان کو وقت کو لگا دیا جائے، آدمی کو ہوش ٹھکانے نہ رہے کہ بے ہوشی کے اندر بھی اس کو اللہ اللہ نصیب ہو جائے۔ کوئی ایسا لمحہ زندگی کا، کوئی گھڑی ایسی نہ گزرنے پائے، دل دست بکار، دل بیار ہو جائے، ہمارا جسم تو کام میں مشغول ہو، ہم سارے فرائض دینی اور دنیاوی، حقوق اللہ اور حقوق العباد
सब कुछ अदा करने के बावजूद दिल यार खुदा से जुड़ा हुआ हो, किसी और की तरफ दिल की तवज्जो न हो, दिल का रुख अल्लाह की जात के साथ में जुड़ जाए, दस्त बकार दिल बया, दिल का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से इश्क और अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए ये मजालिस मुनक़िद की जाती है। मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की थी, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि आपकी तरफ जो वही की जा रही है इसकी आप तिलावत कीजिए। तिलावत का एहतिमाम ये रूह की किस्म, जिसको चस्का लग जाए, जिसको तिलावत से मोहब्बत हो जाए, क्या मजाल है कि वो तिलावत से हट जाए। उसको किसी भी सूरत में, छोटे बच्चे को मिठाई से कोई मोहब्बत शुरू में नहीं होती है, उसको मजबूर करके माँ अगर उसकी जबान पे मिठाई का दाना रखती है, उसको जब चस्का लगता है तो पूरी जिंदगी वो मिठाई देखती ही वालिहाना तड़प के साथ में मिठाई की तरफ हाथ डालता है। उसको कोई रोकना बड़ा मुश्किल होता है कि जिसको अल्लाह की जात का तिलावत का चस्का लग जाए तो उसके बाद में उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। वो आदमी बड़ी लज्जत उसको मिलती है। हमें दुनियावी लज्जत के अंदर दुनियावी जो ग़िज़ा है, दुनियावी जो खुराक है, इसमें आदमी को जिस लज्जत हासिल होती है बड़ी कोशिश करता है और सब कुछ खरीद करके उसको हासिल करता है, लेकिन रूहानी ग़िज़ा और तिलावत की ग़िज़ा जिसको लज्जत जिसको आने शुरू हो जाए, चस्का में लग जाए। एक नन्नू की साथ पे हम तालिब इल्म थे तो देखते थे इमदादिया फरूदी में, तो उसको इतनी मोहब्बत की तिलावत से इतनी मोहब्बत थी, वो करने और पेशाब करने गए तो भाग करके आते थे और बस कुरान करीम पढ़ना, बस कुरान करीम पढ़ना, बस कुरान करीम पढ़ना। तिलावत से हम लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए और तिलावत के अंदर साथ जो मंजिलें हैं उससे कम भी बुजुर्गों का, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो उसका बेटा रोने लगा, तो कहा बेटा रो मत, जिस कमरे में मेरा वक्त पूरा हो रहा है इसमें 7,000 कुरान करीम को मैंने खत्म किया है। 7 नहीं, 700 नहीं, 7,000 कुरान। इमाम अहमद बिन हम्बल वो इस्तिकामत के पहाड़, जिन्होंने उम्मत को एक गलत रुख पे देने वाले बादशाहों का तन्हे तनहा कमजोर नहीं जिस्म आदमी ने मुकाबला करके पूरी उम्मत के रुख दुरुस्त फरमा दिया। उस आदमी के अंदर जो रूहानी ताकत और कुव्वत थी वो कुरान करीम की तिलावत की वजह से, जिन्होंने बादशाह से बड़े बड़े जाबिर जालिम लोगों से मुकाबला किया, लेकिन कभी उन्होंने सरनगू नहीं होने दिया अपने आप को। ये रूहानी ताकत और कुव्वत थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है कि उन्होंने इज्मा की दलील तलाश करनी शुरू की तो 335 दफा कुरान करीम की तिलावत की, तब जाके उनको इज्मा की दलील मैसर आई। 335 दफा। हमारे पास फुर्सत नहीं। मैं तो अपने आप को खिताब कर रहा हूँ कि मैं मुजरिम हूँ। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू अमीरुल हिंद और सदर जमीयत उलमा हिंद को मैंने खुद देखा और महसूस किया। आखिरी अशरे में उनकी खादिम से पूछा कि मैंने पूछा हजरत क्या करें, अब्बा क्या करें? अब्बा तो तिलावत करते होंगे, पूरे हिंदुस्तान को संभालते हैं। और आखिरी अशरे में उन्होंने कहा कि रोजाना वो 25 पारे अब पढ़ते हैं और आखिरी अशरे में पहले रोजाना कुरान करीम को पूरा फरमा देते थे। इतनी मशगूलियत पूरे मुल्क के मसाइल, मदारिस के मसाइल, उसके साथ साथ पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान की उम्मत के मसाइल के साथ आंगला में जब बैठते हैं उनकी जबान लगातार चलती रहती है। लगता है, महसूस ऐसा होता है कि वो तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम का। तिलावत से इतने अपने आप को जोड़ेंगे, रूह की ग़िज़ा मैसर आएगी। अल्लाह ने इस उम्मत पे करम फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस उम्मत पे खुसूसी फजल
اتار دیا ہے اور ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ کچی پکی جھونپڑی میں اس قرآن کریم کو عنایت فرما دیا ہے۔ آج ان اکابرین کا، ان بزرگوں کا، علماء کی محنت سے بے فضلی تعالیٰ مکاتب کا سلسلہ ہے۔ ہر گھر میں بچوں کی اور بچوں کی الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کی جب آواز آتی ہے تو کیا گمراہی اور ضلالت اور یہ شرک اور کفر کبھی ٹک سکتا ہے؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنے کی، تلاوت سے جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو قائم کیا جائے کہ نماز منکر اور فحش غلط چیزوں سے مزاج کو پوری طور سے نماز تبدیل کر دیتی ہے، نہ آدمی کے ہر اعتبار سے نماز کنٹرول کرتی ہے۔ اس کی دماغ کے اندر آئی ہوئی غلط اور جہالت کی چیزیں، قلب میں آئی ہوئی جہالت غلط چیزیں، نماز پوری طور سے سنت کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے اور اطمینان و خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز کو ادا کیا جائے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دفعہ وہاں حاضری دی تھی اور کئی دفعہ دی حاضری، تو بڑا اہتمام نماز کا اور کوئی کی سنت پہ عمل کرانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ ایک مردہ سنت کو اگر کوئی معاشرے میں زندہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے 100 شہیدوں کو اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر جیسے بڑے بوڑھوں کا عجیب و غریب طریقے سے ان کا طریقہ تھا اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا معاشرے میں انہوں نے بہت سی چیزیں وہ ہے جو سنت کا رواج دیا تھا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سنت نہیں ہے، اس لیے ہمیں سنتوں کو رواج دینا چاہیے، نماز کی پوری پابندی کرنا چاہیے۔ اس امت میں جو تہس نہس نظام ہوا ہے، ہمیں اور اعتبار سے جتنے نظام میں ہم امت کمزور ہوئی ہے، سب سے زیادہ امت کا نقصان اور سب سے زیادہ امت کو کنارے کرنے کی کوشش کی ہے اور نظام روحانی کے اندر شیطان کے حریف جماعتوں نے اسی جگہ ڈھکا ڈالا ہے، پتہ نہیں الگ الگ ناموں سے، الگ الگ شکلوں سے، الگ الگ سازشوں کے ذریعے ہمیں اپنے اکابرین سے، ہمارے ٹھیک مزاج سے، ہمارے اپنے جو قرآن حدیث سے ثابت مزاج سے اسے ہٹانے کی عجیب و غریب طریقے سے، کبھی دشمن بن کر، کبھی دوست بن کر، کبھی کسی راستے سے، کبھی چور راستے سے، کبھی کھلم کھلا راستے سے امت کے صفوں میں گھس کر امت کو روحانیت سے کنارے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سب کمزوری آئی ہے، پھر واپس ان مجالس کو قائم کیا جائے، اکابرین سے جوڑا جائے، بیعت کا سلسلہ، یعنی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے ہم کو تو خرید لیا ہے کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کیجئے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ تلاوت ہے، نماز ہے اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر تو ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس ذکر کی پابندی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ فخر رسل خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ خلوصی قلب سے کے ساتھ کہہ لیا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ یہ اتنا مضبوط ہمارے پاس میں ہتھیار ہے، یہ مضبوط ہمارے پاس ایسی بھی کہ جس کی وجہ سے شرک اور کفر اور جہالت گمراہی سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہم پر نماز فرض کی ہے، اسی طریقے سے جو روحانی ہماری کمزوریاں ہیں، صبر ہے، شکر ہے، تفویض ہے، اسی طرح جتنے قلبی اور باطنی جو اخلاق حمیدہ ہے، اس سے متصف ہونا بھی فرض ہے۔ جیسا کہ مسلات آت الزکات کا قرآن کریم میں حکم ہے، اسی طرح وصبر کا، وشکر کا، صبر کا، شکر کا، باطنی اخلاق کا بھی امر ہے۔ اور الامر للوجوب، مطلق جب امر ہوتا ہے تو اسے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ظاہری نماز آداب سیکھنے کے لیے ضروری ہے،
کہ رکوع اور سجدہ اور قیام ہم اساتذہ سے سیکھیں اور اس کی مشق کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، سجدہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے صبر ہے، شکر ہے، تفویض ہے، توکل ہے، ان تمام روحانی جتنی خصائل حمیدہ ہے ان کو حاصل کرنا بھی واجب ہے اور ان کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار کہلائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوا صرف کتاب سے یا سن کر کے اس کو حاصل کر لوں گا، یہ کوئی انسان کی اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت اور فطرت رکھی ہے کہ یہ انسان سے انسان سیکھتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، اس کے جب تک غلام نہ بنیں گے، جب تک ان کے ساتھ وقت نہیں لگائیں گے، سب سے بڑی چیزیں صحبت پیر، صحبت اولیاء، ان کو ہمیں سفر کر کے وقت لگا کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے اور یہ تمام جتنی روحانی صفات ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو، پوری امت کو سچے پکے اپنے بزرگوں کے مشائخ کے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کو جو مرد کامل مل جاتا ہے، دنیا میں اس سے اچھا اور کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہم کو، مجھے سب کو اپنے مشائخ کا غلام بنائے۔ مدنی خاندان اور اس طرح دوسرے جتنے مشائخ اور پیر علاقے امت میں، مسلمانوں میں، ملک میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کے یہاں جانا چاہیے، حضرت کے یہاں وابستہ ہونا چاہیے، سفر کرنا چاہیے۔ جیسے جسمانی غذا کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی غذا کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ جیسے وہ واجب اسی طریقے سے یہ واجب۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.